جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ میں داماد جو ہیں ان کی اپیل سی یہاں پہ نیب کے خلاف انہوں نے یہاں پہ اپیل کی ہوئی تھیں۔ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے جو ان کو سزائیں دی تھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی تھیں، تو آج اس پہ بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اور دونوں سائڈ جو اگر آپ ان کو دیکھیں تو دونوں سائڈز اپنے اپنے اس پہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ ان کی وکٹری ہے۔ اگر آپ حکومت کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، میں ان کے دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کی ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کہ اگر میاں صاحب جو ہیں ان کے اپیل کا رائٹ جو ہے مسترد کر دیا گیا، سزائیں ان کی بحال ہو گئیں، لہٰذا حکومت کی یا نیب کی ایک مارل اور قانونی وکٹری ہے۔ دوسری طرف اگر آپ میری دو چار ان سے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، کچھ جو اگر لیگل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جناب کہ اس میں نواز شریف صاحب جو ہے نا، اگر آپ اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ان کے لیے اب یہ سیٹ ہو گیا کہ وہ جب چاہیں، جب اس لندن سے آنا چاہیں، وہ آ کر اپنی اپیلز کو دوبارہ ان کو ری سبمٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ وہ اپیلز ہو سکتی ہیں۔ لیکن حکومت ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں، کہ جناب کہ اب یہ دیکھیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ نئے سے سزائیں جو ہیں ان کی بحال ہو گئی ہیں۔ سو دونوں سائڈ جو ہیں اپنا اپنا یہ دیکھ لیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کو واپس لانے کے لیے ان کے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اس میدان میں اتر رہے تھے کہ جناب کہ ہم جو ہیں ان برطانیہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سزائیں اگر ہو چکی ہیں ان کو لندن سے واپس بھیجا جائے اس پہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ واقعی اس میں کس کو فائدہ ہے اور کس کو اس میں نقصان ہے، اور سب سے بڑی بات اہم یہ ہے کہ کیوں برطانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں بھیج رہا۔ سب سے اہم بڑا سوال یہ ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ، یہ دو ریفرنسز آپ کو یاد ہوں گا، پاناما گیٹس جب سامنے آئے تھے تو اس میں ویسے تو 4 کے قریب ریفرنسز فائل کیے گئے تھے، ان میں سے 3 کا فیصلہ جو سامنے آیا تھا، جہاں تک مجھے میری میموری اس میں سرو کر، فلیگ شپ والے کیس میں ان کو ارشد ملک صاحب نے ان کو بری کر دیا تھا۔ 2 دیگر کیسز تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا، اگین اس میں العزیزیہ ایک اس میں ریفرنس تھا، اور اس میں دوسرا جو تھا وہ لندن کے جو فلیٹ یا پراپرٹیز ہیں ایون فیلڈ کے حوالے سے وہ تھا۔ اب ان دونوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کو سزائیں دی گئی تھیں۔ العزیزیہ جو تھا وہ ایک مل کے حوالے سے تھا جو سعودی عربیہ میں انہوں نے لگائی تھی، اور اس پر میاں صاحب پہ یہ چارجز آ رہے تھے کہ مینز اس میں بیانڈ مین جو ہیں، یا اس میں منی لانڈرنگ کے چارجز تھے، اس کے مینز کا نہیں پتہ چل رہا تھا، یا ان کے بیٹے بھی شامل تھے اس میں ریفرنس میں جنہوں نے آ کے وہاں پہ ملز وغیرہ لگائی تھیں۔ تو اس میں میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی اس میں تقریباً ان کو 1.5 بلین روپیز کے قریب جرمانہ بھی ہوا تھا، اور اس میں $20 ملین کا ایک اور بھی جرمانہ تھا، اور ساتھ میں ڈسکوالیفیکیشن بھی ان کو 10 سال کی گئی تھی میاں صاحب کو اس میں العزیزیہ میں کی گئی تھی۔ اور سیم پھر ہم نے اس کے بعد ایون فیلڈ جو تھا اس میں میاں صاحب کو 10 سال کی سزا تھی، 7 سال مریم نواز صاحبہ کو تھی، اور ان کے ساتھ وہی جو ان پہ آلریڈی جو پالیٹکس میں یا پبلک آفس جو ہے نا ان میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس وقت میاں صاحب جب یہیں پہ تھے ان کی ضمانت ان دونوں کیسز میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپیل میں چلے گئے، تو اپیل کو آگے کرنے کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں ہے۔ اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ان کو ریلیف ملا ہے، یا واقعی اس کی ان لائن ود یہ جسٹس جو ہے وہ اس پہ ہوگا، اور اس پہ پی ایم ایل نواز کے جو ورکر ہیں یا لوگ ہیں وہ کیا اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے یا ان کو تھوڑا سا ڈپریس ہونا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ اگین اس میں ڈٹرمن ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو انہوں نے یہاں پہ ایک کلاس اس میں انہوں نے ایڈ کی تھی 10A کے نام سے، جس کے تحت یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ کوئی بھی ملزم اس کو فیئر ٹرائل کا اس کو رائٹ ملنا چاہیے، اس کو یہاں پہ ایک اس کے ساتھ کہا گیا تھا کہ ایک اس کا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ فالو کیا جانا چاہیے۔ سو وہ بھی اس سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی، کیونکہ یہاں میاں صاحب نہیں ہوں گے، بیرون ملک ہیں، اگرچہ ان کو عدالت جو ہے ان کو فیجوٹیو یا ان کو بھگوڑا قرار دے چکے، ان کو وارنٹ پہ نکالے گئے تھے، اس کے باوجود بھی نہیں ہو، لیکن پھر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 10A کے تحت یہ ضروری تھا کہ میاں صاحب جو ہے ان کو ڈیو پروسیس آف لا کیا جائے، وہ خود یہاں پہ آئیں، موجود ہوں اور فیس کریں تمام کیسز کا جو الزامات ہیں، چارجز ہیں۔ تو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جب یہ کیسز چل رہے تھے سارے کے سارے یہاں پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، تو ان کو اس وقت یہ تمام موقع دیے گئے تھے کہ وہ آ کے جرح بھی کریں، وہ حصہ بھی بنیں، ان کے وکیلوں نے بھی کی تھی۔ سو یہ کہہ دینا کہ جناب ان کو موقع نہیں ملا تھا اور یہ ون سائیڈڈ ٹرائل کیا گیا تھا جس کے تحت ان کو سزائیں ملی تھیں، تو یہ فیئر بات نہیں ہوگی۔ سو ان کو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے ان کو جب تک سزائیں ہوئی تو اس میں دیا گیا تھا۔ اب صرف اس میں میٹر یہ آتی ہے کہ یہ جب ابھی ان کی اپیلیں سنی جا رہی ہیں تو اس وقت وہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یا ڈیو پروسیس آف ایک فیئر ٹرائل جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لیکن بات وہ یہ ہے کہ جب اپیل میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو
کوئی نئی چیزیں وہاں پہ بتانی پڑتی ہیں، نئے ثبوت یا نئے اینگلز آپ کو سامنے لانے پڑتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جب مین ٹرائل آپ کا چل رہا تھا آپ نے اس وقت پیش نہیں کی جس پہ آپ کو سزائیں ہوئی تھیں؟ کیونکہ اپیل میں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے یہ جو ہوتے ہیں آپ کی سزائیں جو ہوتی ہیں یا فیصلے جو ہیں ان کو اوور ٹرن کیا جائے. اگرچہ ریسنٹلی ایک مثال ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے، ان کی مسز سرینا قاضی صاحبہ جو ان کا کیس تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ فیصلہ جو ہے نا اوور ٹرن اپیل میں کیا گیا. ادروائز ناممکنات مطلب 1% چانس ہو شاید اس میں کہا جاتا ہے، انلیس کوئی بہت بڑی چیز نہ لائی جائے. اور اب تک کوئی وکیلوں کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں لائی گئی تھی کہ جس پر یہ کہا جائے کہ اگر میاں صاحب کا جو فیصلہ جو تھا وہ غلط فیصلہ تھا. یہ حکومت کی طرف سے بھی یہ بات اس پہ کی جاتی ہے، لہٰذا ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ باہر چلے گئے اور واپس اس پر نہیں ہے. اب اگر اس میں کوئی رہی صحیح کسر اگر اس میں بچ گئی تھی تو وہ مریم نواز صاحبہ نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا اہم بیان ہے جس کو حکومت جو ہے وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر آج حکومت یا عدالتیں انہیں یہ گارنٹی دیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو وہ میاں صاحب شام کی فلائٹ سے آ جائیں گے. تو اس کے بعد یہ ڈبیٹ چھڑ گیا کہ مسئلہ جو ہے میاں صاحب کی بیمار ہونے کا نہیں تھا، کیونکہ اسی عدالت نے، اگر آپ کو یاد ہو جس عدالت سے نے یہ فیصلہ سنا ہے، یہیں سے ہی ایک ان کو ریلیف ملا تھا. میاں صاحب کی ان کی ضمانت ان کو دی گئی تھی، یا ان کے یہ جو تھے اگر سارے جو تھے پروسیس جو تھا ان کے خلاف چل رہا تھا اس کو سسپینڈ کیا گیا تھا. انہوں نے اور بعد میں اسی سال کے شروع میں ہم نے دیکھا انہوں نے پھر ان کو بھگوڑا ڈکلیئر کیا تھا، ان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے، یا جو بھی سارا پروسیس یہ تھا اس میں نظر آیا تھا. سو مریم نواز صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ آپ کے نہیں میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو اس سے دو چیزیں ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو اس وقت سٹانس یہ لیا گیا تھا جب میاں صاحب ان کو یہاں سے باہر بھیجا گیا تھا کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اگین جان کو خطرہ ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے، وہ بیمار ہیں، ہارٹ کے کچھ ایشوز ہیں یا پلیٹلیٹس وغیرہ جو ہیں ان کے پرابلم ان کے آ رہے ہیں. سو اس وقت ٹوٹل ایک میڈیکل گراؤنڈ جو ہے نا وہ بنائے گئے تھے. کوئی اس وقت سیکورٹی کا ایشو یا کوئی ان کی جان کا خطرہ جو ہے نا وہ اس وقت نہیں بتایا گیا تھا. لہٰذا اب جب یہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. میں بھی وہ اس کو ایکسپلین تو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے وضاحت تو نہیں دی کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے، لیکن ایک اس کے ریزن ان کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی بھی انہوں میاں صاحبان نے انہوں نے اٹیکس کیے. میاں نواز شریف صاحب نے بڑے انہوں شدید اٹیکس کیے. جنرل فیض پہ انہوں نے ISI کے چیف ہیں ان پہ بڑے اٹیکس کیے تھے، بڑے پرسنلائز ہو کے انہوں نے ان پہ حملے کیے، ٹیک آن کیا. سو ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم اب کی دفعہ واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جیل میں شاید سلوک اچھا نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اس لیول کا ایک جو پروفائل ہے میاں صاحب کا، ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں یا آرمی چیف یا DG ISI جو ہیں، اس طرح کی کوئی بات وہ آگے سوچیں گے. وہ اگر اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ کوئی خطرات ہو سکتے ہیں میاں صاحب کو کہ وہ واپس پاکستان میں عمران خان یا ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی جان کی ان کی دشمن بانجے، خدا نہ خواستہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. میں نہیں سمجھتا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. سو ابھی اس کو انہوں نے کلیئر نہیں کیا مریم صاحبہ نے کہ ان کے ذہن میں سیکورٹی کے تھریٹس جو ہیں ان کو کہاں سے آ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور ہے کہ بھانڈا پھوڑنے والی بات ہے نا کہ وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اصل میں یہ بات جو ہے یہ کوئی یہ علاج سے ریلیٹڈ نہیں ہے، علاج کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو لندن میں بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ میاں صاحب جو ہیں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہوں، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر سے ان کی وہ ہو رہی ہو. تو اس طرح ہے سچ ان کے کسی اسپوکس پرسن کا وہ بھی علاج نہیں ہے. میں بھی گھر پہ اپنا علاج کروا رہے ہوں، وہیں پہ ان کو ڈاکٹرز وغیرہ دیکھنے آتا ہوں. باقی وہ رہی صحیح کسر جو تھی تقریریں بھی انہوں نے پوری کی جلسے جلوسوں میں. ابھی انہوں نے اپنے نواسے جو ہیں جنید صفدر جو ہیں ان کا پولو میچ دیکھنے کے لیے گئے. تو اس کے بعد یہ تصور پاکستان میں بڑا یہ گہرا ڈیپ ہوتا جا رہا ہے، حکومت میں بھی، عدالتی سرکلز میں بھی، میڈیا میں بھی، عوام میں بھی، کہ میاں صاحب بیمار شاید اس لیول کے نہیں تھے جس لیول کی ان کو بتایا گیا تھا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ جب بندہ باہر نکلتا ہے جیل سے، اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ جیل میں رہے، ایک وہاں تنہائی ہے، اسٹریس ہے، پریشرز ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک اس کا انسرٹن فیوچر ہے، تو بیمار آپ آٹو اچھا خاصا بندہ بیمار ہو جائے گا. لہٰذا جب وہ باہر گئے ہیں، انوائرمنٹ کنڈیوسو ملا ہے، ان کو بہترین لندن کی فضا ملی ہے، گھومنے پھرنے کا موقع ملا ہے، تو وہ ٹھیک ہو گئے. یہ ایک آرگومنٹ ان کے حامی یہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن پھر ساتھ میں دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کو واپس آنا چاہیے. پھر ان کو جو سزا ہے یا ان کو فیس کرنا چاہیے. وہ سزا کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی تھی. پھر ارشد ملک کی ٹیپیں سامنے آئیں، وہ ہم نے دیکھی. ان سے بھی ان کے حامی اور ان کے وکیل جب وہ شریف فیملی یہ کہتے کہ ارشد ملک کو بلیک میل کر کے ان کو سزائیں دی گئی تھیں، دلوائی گئی تھی، لہٰذا وہ ان کو یہ ماننے کو تیار نہیں سزاؤں کو. سو بڑا
انتہائی کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے. لہٰذا آج والا جو فیصلہ ہوا ہے اس سے میاں صاحبان کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا کوئی دھچکا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو بڑا کوئی دھچکا لگے گا کہ دوبارہ ان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ واپس آ کر اپیل کر سکتے ہیں. سو میاں صاحب جو ہیں اب وہ ویٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا جیسے جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے ویٹ کیا تھا 10 سال کہ 2010 میں یہاں سے گئے تھے وہاں نہیں 2000 میں گئے تھے دسمبر میں جنرل مشرف کے دور میں, اور پھر ان پہ جو آپ کو یاد ہوگا اچھی خاصی سزائیں تھیں, عمر قید کی سزا تھی, کیسز تھے, نااہلی کے تھے. افتخار چودھری صاحب آ کے بنے, انہوں نے بغیر ٹائم بار انہوں نے دیکھے, انہوں نے میاں صاحب کو ریلیف دیے تھے. سو میاں صاحب آپ کی دفعہ بھی وہی کوشش کریں گے کہ ایسا سسٹم بنے, کوئی اسٹیبلشمنٹ میں چینجز ہیں, کوئی جوڈیشل چینجز ہوں جس کے تحت وہ آگے دوبارہ اسی طرح کا پروسیس بنے جیسے انہوں نے اس وقت بنایا تھا. افتخار چودھری صاحب کا جنرل کیانی صاحب بیٹھے تھے, سو ان کے لیے بڑا ایک فیوریبل موومنٹ سب بن گیا. 18ویں ترمیم میں زرداری صاحب نے تعاون کیا کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کی شرط تھی وہ انہوں نے ہٹا دی تھی. سو میاں صاحب کے لیے بڑا وہ سال جو ہے بڑا انتہائی فیوریبل سال تھا 2010 والا کہ بہت ساری چیزیں ان کی مرضی کی ہوئی تھی. تو اب میاں صاحب وہی دیکھیں گے, ایک طرح کا 10 سال کا پیریڈ تو اب بھی ہو گیا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں ان کی چیزیں ہوئیں اس وقت کے فیصلے سے اب تک. سو ان کے لیے کوشش ہوگی کہ کوئی جوڈیشل کوئی ایسا فیوریبل کوئی ان کے لیے جج آ جائیں, کوئی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں چینجز ہوئیں تو پھر وہ ویٹ کریں گے. اب ان کو عدالت نے خود کہہ دیا کہ اب آپ آ سکتے ہیں. ہاں وہی والی بات ہے کہ سزائیں ان کی بحال ہو گئی ہیں, لیکن ان سزاؤں سے اس لیے بھی فرق نہیں پڑنے والا ان کو کہ یہ تو آلریڈی ان کو دی ہوئی تھی, اور برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں برطانیہ پاکستان کو یہ نواز شریف سے واپس کرنے کو تیار نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ان کو بھیجا گیا تھا حکومت پاکستان نے خود بھیجا تھا, انہوں نے برطانیہ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی, نہ ان کا کوئی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, نہ انہوں نے کوئی ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کیا تھا, نہ ٹیکنگ دی گئی تھی برطانوی حکومت کی. بلکہ مجھے یہ میرے ذرائع نے بتایا تھا کہ جب ان کے کیبنٹ میں بریفنگ بھی دی گئی تھی تو اس وقت بھی برطانیہ نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ کس انڈرسٹینڈنگ سے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی عدالت کا فیصلہ پیش کیا گیا تھا, کیبنٹ کا فیصلہ پیش کیا گیا تھا کہ ان کی طبیعت ہیلتھ وغیرہ خراب ہے, سو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں. سو اس وقت کوئی ایسا چیزیں طے نہیں ہوئی تھی. لہٰذا برطانیہ اس وقت کوئی باؤنڈ نہیں ہے حکومت پاکستان کی کسی ٹریٹی کا, کوئی انڈرسٹینڈنگ کا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو واپس بھیجنا ہے, یا یہاں کے ملزم تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو بھیجا تھا. اور برطانیہ اس لیے واپس نہیں کرتا کہ ان ملکوں میں جہاں پر سزائے موت دی جاتی ہو, ٹارچر ہوتے ہوں, وہاں پر ان کے اپنے لاز کے تحت آپ اس کو کسی کو آ کے ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے. حکومت پاکستان نے اگر کچھ زیادہ وہاں پہ کیس کیا بھی صحیح تو میرا خیال ہے ان کے وکیل جو ہیں وہ جا کے اس پورے پروسیس کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں, رکوا سکتے ہیں. بلکہ امریکہ نے کئی دفعہ وہاں سے ریپیٹریشن کی کوششیں کی تھیں انہوں نے برطانیہ سے, تو انہوں نے وہاں پہ بھی انہوں نے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا. لہٰذا ریپیٹریشن ان کی ہونا مشکل لگ رہا ہے, اور اسی بات کا احساس نواز شریف صاحب کو بھی ہے. اور یقیناً میرا خیال ہے کچھ اور فورسز بھی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ دے رہی ہیں. برطانیہ اگر یہ ایکشن نہیں لے رہا تو کچھ اگین کہا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے 2-3 کنٹریز ہیں جو اس پر نواز شریف صاحب کی بیک پہ کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک بھی کرتے ہیں, اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے وہ 2-3 ممالک جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں, عمران خان صاحب سے بھی خوش نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو وہاں پہ ان کو رکھنے کے لیے نواز شریف صاحب کو, یا اس میں ان کے بیٹے ہیں, یا اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ہیں, دیگر ہیں, حکومت پاکستان نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے پیچھے سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی 2-3 ممالک ہیں جنہوں نے برطانیہ خود بھی ایک ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہاں سے جو 3 دفعہ رہا ہو وزیر اعظم, جس کی اپنی خاصی پراپرٹیز ہیں, انویسٹمنٹ ہیں اس کے بچوں کی, جو پاکستان سے صاف پاکستان سمجھتے ہیں یہاں سے لوٹ کر وہ لے گئے ہیں, وہ وہاں پہ ان کے لیے مشکل ہے. بہرحال اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ دونوں سائڈز اپنی طرف سے تو خوش ہو رہی ہیں. حکومت خوش ہے کہ جناب سزائیں بحال ہو گئی ہیں اور ان کی اپیلیں خارج ہو گئی ہیں, نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی خوش ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمیں اگین ہماری اپیل کا حق نہیں مارا گیا, جب ان کا دل چاہے گا حالات ٹھیک ہوں گے واپس آ جائیں گے. بلے بلے اس پہ ہماری عدالتوں کو داد دیں کہ انہوں نے حکومت کو بھی خوش کر دیا ہے, انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی خوش کر دیا.